الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے غیبت کا بیان۔ اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ ہاں، اس میں کمنٹس ضرور ڈالیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔ آئیے جانتے ہیں پارہ نمبر 26 حامیم، سورۃ الحجرات، اور اس کی آیت مبارکہ 12 کا حصہ ہے۔ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ترجمہ: اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھیں انسان کتنی غلطیاں بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ تو پھر آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ، کیونکہ ہر گمان صحیح نہیں ہوتا۔ مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے۔ اس کے شروع میں آیا اسی آیت کے ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور تجسسوا اور عیب نہ ڈھونڈو، یہ ہے اس کا۔ تو کیا ہے؟ فاسق نہ کرے، کیونکہ ہر گمان صحیح نہیں ہوتا۔ گمان کس کو کہتے ہیں؟ ایسے اپنے آپ سے سوچنا، شاید ایسے ہوا ہوگا، اچھا ایسے ہوا ہوگا، ایسے کر کے خود سے اپنی سوچوں میں بسا کے بات کر دینا، اس کو گمان کہتے ہیں۔ تو ہر گمان صحیح نہیں ہوتا، اندازے جس کو کہتے ہیں۔ نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ، کیونکہ ہر گمان صحیح نہیں ہوتا۔ مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اس طرح کہ اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، باوجود یہ کہ اس کے ایک دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گمان دو طرح کے ہیں، ایک کون سا ہے کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر بدی کے ساتھ گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے دل خالی کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ گمان کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے واجب ہے جو کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ایک اور مستحب ہے۔ مستحب کون سی ہے؟ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان ایک، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ممنوع حرام، وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اور برا گمان کرنا، اور مومن کے ساتھ برا گمان کرنا ایک جائز۔ وہ فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں، یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے پیچھے حال کی جستجو میں نہ رہو، یعنی کہ اس ٹو میں نہ رہو کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کے بلکہ اس کے بجائے کو یہ تو وقت ضائع نا، اپنے بارے میں سوچئے
کہ یہ وقت مجھے ملا ہے، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میرے میں کہاں غلطی ہے، کہاں سے اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے، کہیں سے میں اپنے آپ کو درست کر سکتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور سارے دن کا محاسبہ کر لیں کہ آج میں نے کیا کون کون سے ایسا کام کر لیا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی، وہی بات چیک لسٹ کر لیں، بجائے کہ ہم دوسروں کی طے میں لگ جاتے ہیں، وہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، تو یہ تو وقت کا ضیاع ہے نا۔ تو ایسی باتیں چھوڑنی چاہیے انسانوں کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ گمان سے بچو، گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ حرص و حسد، بغض، بے مروتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، بھائی بن رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرو، اس کو رسوا نہ کریں، اس کی تحقیر نہ کریں۔ تقوی یہ ہے کہ تقوی یہاں اس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے لفظ سے کیا ہے کہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اس کا مال بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بیان کرنے، جو بندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے پیچھے ایسی بات کہی جائے تو اسے ناگوار گزرے، اگر وہ بات سچی ہے تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ کیا پتہ چلا کہ سچی بھی ہے لیکن اس پیچھے کی جائے اور اس کو برا لگے تو وہ اس کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے کہ اپنے پاس سے کوئی دوسرے سے ڈسکس کرنا۔ تو مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کے مثل ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو ایذا ہوتی ہے نا، ایذا مطلب تکلیف ہوتی ہے، کہیں کٹ لگ جائے دیکھیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح بتایا جا رہا ہے، اس کو مثال دیکھیں، اسی طرح اس کو بدگوئی سے قلبی تکلیف ہوتی ہے، اور در حقیقت آبرو گوشت سے زیادہ پیاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ اس کا شان نزول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے اور اسے کھلائیں پلائیں اور ہر ایک کا کام چلے۔ اسی طرح حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم متبع حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا تو ان دونوں رفیقوں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ مسئلہ کیا پتہ چلا؟ غیبت بلا اتفاق کبائر میں سے ہے، غیبت کرنے والے کو توبہ لازم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ مفہوم یہ ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ مسئلہ فاسق معلن کے عیب کا بیان غیبت نہیں ہے، یعنی فاسق کے لیے کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا شریف کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ فاجر کے عیب بیان کرو کہ لوگ اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ مثلا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 شخصوں کی حرمت نہیں، ایک صاحب ہوا اور دوسرا صاحب ہوا کے بعد مذہب، دوسرا فاسق معلن، تیسرا بادشاہ ظالم، یعنی ان کے عیوب بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ اب اس میں مسئلے بھی بتا دیے کہ اس لیے کہ جو تو ہے اس کو تو بیان کرو تاکہ
لوگ اس سے بچ جائیں، جو بد مذہب ہے، فاسق کا آیا، پھر ظالم بادشاہ کا آیا، تو اس طرح کی مثال دے کے سمجھا دیا گیا، اور دوسری طریقے سے بھی سمجھا دیا گیا کہ کسی پر بلا گمان اس کی طرف جو ہے نا بات کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا. اور دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے بات اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کو بتاتے ہوئے ایک دو اور لگ جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ چیزوں سے منع فرما دیا گیا ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ حضرت عوف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں حضرت ابن سرین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور میں نے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہا، تو حضرت ابن سرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عز و جل عدل کرنے والا حاکم ہے، اور وہ جس طرح لوگوں کے حقوق حجاج سے لے گا اسی طرح لوگوں سے حجاج کے حقوق بھی لے لے گا، اور کل یعنی قیامت کے دن جب تم اللہ عز و جل سے ملاقات کرو گے تو تمہارے چھوٹے سے چھوٹا گناہ حجاج کے بڑے سے بڑا گناہ سے بھی تمہارے لیے زیادہ سخت ہوگا. تو آگے ہے، میں چلتا ہوں. یہاں لوگ غیبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں، کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا تو آپ تشریف لے گئے. لوگوں نے وہاں ایک شخص کا ذکر کیا جو وہاں نہیں آیا تھا. لوگوں نے کہا وہ بھاری ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے جو کچھ کیا ہے میرے نفس نے کیا ہے، کیونکہ میں ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہے. پس آپ وہاں سے کیا ہے چلے گئے، اور 3 دن تک کھانا نہیں کھایا اس غم میں کہ انہوں نے اتنا. غیبت کرنے والے کی مثال کیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس کی مثال اس جیسی ہے جو منجنیق نصب کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ مشرق و مغرب میں اپنی نیکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور کبھی خراسانی کی غیبت کرتا ہے، کبھی کسی ترک کی غیبت کرتا ہے. اسی طرح وہ اپنی نیکیوں کو بکھیرتا ہے اور یوں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا مثاب غیبت والے کی کہ وہ نیکیاں بھی کرے، لیکن وہ اگر ایسے کام کرتا ہے تو اس کی تو سارے اعمال فحابطت اعمالہم، سارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خالی کا خالی ہے. اللہ ہمیں غیبت سے بچائے. تو پھر میرے اعمال کہاں گئے؟ کہا گیا کہ جب قیامت کے دن بندے کا اعمال نامہ اسے دیا جائے گا اور وہ اس میں کوئی نیکی نہیں دیکھے گا تو وہ کہے گا اینا صلاتی و سیامی و طاعتی، کہ میری نماز، میرے روزے اور میری طاعت کہاں گئی؟ کیونکہ ایک بندہ ہے دنیا میں وہ کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اطاعت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ غیبت اور گمان اور وہ برائیاں بھی اس سے مطلب ہو رہی ہیں، نفس کروا رہا ہے. تو پھر وہ کہے گا قیامت کہاں گئے میرے، میں تو اتنا خرچ کرتا تھا. کہا جائے گا اس کے ذہب عملک کلہ، تمہارا تمام عمل ختم ہو گیا، یعنی غیبت کی وجہ سے عمل ضائع ہو گیا. اللہ معاف کرے ہم سب کو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. دیکھا کتنا بڑا ہے. تو کیا ہے جب اعمال ہی سارے ختم ہو جائیں گے کیا کریں گے پھر اس دن؟ دوبارہ تو آیا نہیں جائے گا. تو پھر کیا ہے کہ آج سے ہی چیک لسٹ بنائیں. آپ کسی کے بارے میں گمان سے بھی بات نہیں کرنا، اور اگر کوئی بات پتہ چلی ہے، پردہ پوشی کا بھی تو ہے نا، جو مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو اگر کسی کی کوئی بات پتہ بھی چل جاتی ہے تو اس کو خاموشی سے اپنے اندر رکھیں، دوسروں سے ڈسکس نہ کریں، اسی میں بہتری ہے. ورنہ کیا ہے ابھی پتہ چلا کہ ہمارے اعمال کہاں جائیں گے؟ خالی ہوں گے نہیں. ہم پریشان ہو کے کہیں گے ہم تو اتنے نیک کام کرتے تھے، تو وہ کہاں گئے؟ تو ہمیں کیا دیا جائے گا؟ تمہاری غیبت کی وجہ سے عمل ضائع ہو گئے. ذہب عملک کلہ. کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی گئی اللہ عز و جل اس کے نصف گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت سفیان بن حسین رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک شخص کے بارے میں بات کی. انہوں نے پوچھا کیا تم نے اس سال ترکوں اور رومیوں کے خلاف جہاد کیا ہے؟
میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تم سے ترکی اور رومی تو بچ گئے، لیکن تمہارا مسلمان بھائی تم سے نہ بچ سکا۔ جس کی غیبت کی گئی وہ فائدے میں ہے۔ چلیے جی، وہ تو فائدے میں ہو گیا، لیکن جو غیبت کر رہا ہے وہ نقصان میں۔ آئیے جانتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص کو اس کا نامہ مال دیا جائے گا اور اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی تھی دنیا میں۔ کہا جائے گا اس سے کہ یہ اس کے بدلے میں ہے جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی اور تمہیں پتہ نہ چل سکا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا ان اللہ یبغض اہل البیت اللحمیین، اللہ اور عز و جل اس گھر والوں کو جو موٹے تازے ہیں پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کے گوشت کھاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ ہمیں معاف فرما دینا ایسی بیماریوں سے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور ہمارے تمام اعمال جو ہے نا وہ سب دوسرے کی طرف بھی منتقل کر دیے جاتے ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم تو خسارے میں سب لوگ چلے جائیں گے جو بھی غیبت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس غیبت کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی غیبت کرتا، کیونکہ وہی میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ پتہ چلا کچھ کہ میری نیکیاں ان کی طرف منتقل ہو جاتی تو زیادہ حقدار تھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چاہیے کہ مومن کو تجھ سے 3 خصلتوں کی صورت میں حصہ ملے۔ نمبر 1، اگر تم اس کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، اگر اسے خوش نہیں کر سکتے تو غمگین بھی نہ کرو، اور اگر اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو مذمت بھی نہ کرو۔ جبکہ یہ تو بہت مشکل کام نہیں دنیا میں لگتا کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ کسی کو ادھر تو یہی رہتا ہے، موقع ملتا نہیں تو کچھ ہوتا نہیں، تو سارے نہیں، بس معاشرے میں جہاں اچھائیاں ہیں وہاں برائیاں بھی ہیں، جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں دوسرے بھی ہیں۔ تو کیا ہے کہ جن سے یہ کام ہو رہے ہیں ان کو اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر کے، مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنے آپ میں یہ برائیاں ختم کرنی چاہیے۔ یہ ایک بیماریاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، خالی کر دیتی ہیں، کھوکھلا کر رہی انسانوں کو۔ یہی پتہ چلا سارے اعمال دوسروں کی طرف چل جاتے ہیں۔ آئیے مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، دیکھیے۔ تو انہوں نے اس کے پاس حلوے کا تھال بھیجا اور فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے میرے پاس اپنی نیکیوں کا تحفہ بھیجا ہے، بس میں نے اس کے بدلہ دیا۔ کیا پتہ چلا اس سے کہ جس کی پتہ چلا کہ کسی نے جیسے فرض کریں ہم خود ہی ہیں، ہمیں پتہ چلے کسی نے ہماری برائی کی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، اس نے تو اپنے اعمال ہمارے حصے میں ڈال دیے نیک، تو ہمیں تو فائدہ ہی ہو گیا نا۔ نقصان کس کو ہوا؟ جو گمان کر رہا ہے، جو غیبت کر رہا ہے۔ اللہ، کتنا بڑی بات ہے یہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من القا جلباب الحیاء عن وجہہ فلا غیبۃ لہ، جو شخص اپنے چہرے سے حیا کی چادر اتار دے اس کے بارے میں کچھ کہنا غیبت نہیں ہے۔ چہرے سے حیا کی چادر اتار دے، دل سے غیبت کرنے پر گرفت ہے۔ حضرت جنید بغدادی، یعنی کہ اگر کسی کے کہا بھی نہیں تو اب دل میں سوچ لیا اس کے بارے میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شونیزیہ مسجد میں ایک جنازے کے انتظار میں بیٹھا تھا اور بغداد والے درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے جنازے کے منتظر تھے۔ میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس پر عبادت کے آثار تھے اور وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا اگر یہ کوئی ایسا عمل کرتا جس کی وجہ سے اپنے نفس کو محفوظ رکھتا تو اس کے لیے یہ زیادہ اچھی بات ہوتی۔ جب میں نے اپنے گھر واپس گیا اور رات کے اوراد وظائف یعنی عبادات رونے نماز پڑھنے وغیرہ مشغول ہوا تو میرے تمام وظائف مجھے بھاری معلوم ہوئے۔
میں نے بیٹھے بیٹھے صبح کر دی، پس میری آنکھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے اس فقیر کو دیکھا۔ لوگ اس فقیر کو ایک بچھے ہوئے دسترخوان پر میرے پاس لائے اور مجھ سے کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ دیکھے رات کو خواب میں دکھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر حال منکشف یعنی کہ ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میں نے کہا میں نے اس کی غیبت نہیں کی، میں نے دل میں ایک بات کہی تھی۔ مجھ سے کہا گیا تو ان لوگوں میں سے نہیں جن سے یہ بات پسند کی جائے، یعنی کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو بڑا متقی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، بڑا نام ہے ان کا، اللہ کے بہت یعنی انمتا والے لوگوں میں ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں ہوئی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ تو بتایا گیا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا، جا کر اس سے معافی مانگو۔ فرماتے ہیں میں صبح ہوئی، میں نے چکر لگانا شروع کیا، حتیٰ کہ میں نے اسے ایک جگہ دیکھا وہ پانی سے سبزی کے وہ پتے چن رہا ہے جو سبزی دھوتے وقت پانی میں گر جاتے ہیں۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے کہا اے ابو القاسم کیا پھر ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اللہ عز و جل ہمیں بخش دے، غیبت کرنے والے کو کیسی سزا ملی۔ حضرت ابو جعفر بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس بلخ والوں میں سے ایک نوجوان تھا، وہ مجاہد و عبادت کیا کرتا تھا۔ مجاہدہ عبادت یعنی بڑا ہی نیک اور سارا عبادت بھی، لیکن وہ ہمیشہ لوگوں کی غیبت کرتا اور کہتا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ایک دن میں نے اسے لوگوں کے کپڑے دھونے والے ہیجروں کے پاس سے نکلتے دیکھا۔ میں نے کہا اے فلاں تمہارا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا لوگوں کو برا کہنے کی یہ سزا ہے کہ مجھے اس حال میں ڈال دیا کہ میں ان میں سے ایک ہجڑے کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور اس کی وجہ سے میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ تمام اعمال جو مجھے بارگاہ خداوندی سے ملے تھے جاتے رہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر رحم فرمائے۔ تو ہم سب کو کیا پتہ چلا، قرآن پاک اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے حدیث مبارکہ پڑھی گئی، سبحان اللہ، فرمان عالی شان اللہ عز و جل بھی پڑھا گیا کہ غیبت جو کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو کیا ہے، کوئی بھی مردہ گوشت وہ پسند نہیں نہ کرتا۔ تو کیا اس کی یہ مثال ہے کہ کسی کے بارے میں مت کریں، کیونکہ کوئی بھی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو کیا ہے اس کی نیکیاں اس بندے کی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلا، ہم نے پڑھا اور سنا، تو آئندہ سے آج سے جانے انجانے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ہمیں پتہ نہیں، ایسا جو نہیں کہے گا وہ تو تکبر میں کہلائے گا نا، کیونکہ انسان ہے، انسان تو غلطیاں کرتا ہے، چاہے وہ اس انتظار سے کرے کہ میں تو ڈسکس کر رہا ہوں، میں تو ڈسکشن کر رہا ہوں، میں تو صرف اپنی ٹٹور رہا ہوں، اپنی غلطیاں کر رہی ہوں کہ کہاں میں غلط، نہیں، ہم کسی کی بات کریں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہی بات ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹی ہوگی تو وہ بہتان ہو گیا، اور اگر وہ سچی بھی ہوئی تو ہم نے کسی سے کر دی تو وہ غیبت ہوگی، کیونکہ کسی کے دل کو، قلب کو تکلیف پہچانا، یہ بھی جانا نا نہیں دینی چاہیے۔ تو قیامت کے دن کیا ہے کہ نامہ اعمال میں جب خالی ہوگا تو پھر پریشان ہونے کا بھی پتہ چلا۔ تو کیا چاہتے ہیں ہم کہ ہم پریشان ادھر ہوں؟ نہیں نا، ہم لوگ تو جنتوں کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جنت نصیب کر، دوزخ سے بچا، کیونکہ دنیا میں رہتے ہو دیکھیں دھوپ میں ذرا نکلیں تو کتنی سکن کی پرواہ کرتے رہے، ایسے کریم وغیرہ لگاتے، پروٹیکشن لگاتے، تو ہمیں پروٹیکشن تو چاہیے نا، پھر اپنی پروٹیکشن کریں۔ انسان خود ہی اپنا دشمن ہوا پڑا ہے، اپنے وقت کا، اپنے ہر اس چیز کا۔ خدا را اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ میں غلطیاں ڈھونڈیں، اور وہ مومنین اور متقین کی یہ نشانیاں ہیں جو اللہ کے بہت پیارے لوگ ہیں، اس طرح کے بن جائیے۔ کوشش کرنے میں کامیابی ہے، انسان کوشش تو کر سکتا ہے نا، کوشش میں ہی کامیابی اللہ دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے آپ کو 365 ڈیز سال کے ہوتے ہیں، تو کیا ہم روز اگر ہم اپنی ایک غلطی دیکھیں، اگر کم از کم میں بات کر رہی ہوں کہ چیک لسٹ بنائیں اور اس میں اپنی غلطی دیکھیں، تو ہمارے 365 تو یہی غلطیاں ریز ہو جائیں گی، اور پھر انسان کے دن بدن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب محبت کے ساتھ صراط مستقیم کا راستہ اللہ دکھاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں سے وہ بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برسے ہم سب پر، آمین ثم آمین۔
اور جو زندگی رہ گئی اس میں اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی چیک لسٹ بنائیں، اس کو محاسبہ بھی کہتے ہیں، میں نے چیک لسٹ بھی کہہ دیا کہ رات کو سونے سے پہلے ذرا دیکھیں کس کس طریقے سے ہمارے سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی جو ہم اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے ہوں۔ توبہ کریں، رات کے وظائف کریں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں جو خوشخبریاں اللہ نے سنائی ہے قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ کو اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں اس کو لائیں، اور سنتوں کا پابند بنائیں اپنے آپ کو فرضوں کے ساتھ، اور پھر درود پاک سے اپنی زبانیں میٹھی میٹھی کریں، درود پاک کے ساتھ دعائیں بھیجیں۔ زبان پاک ہوتی ہے اور ہم بہت ساری غیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ وضو میں رہیں اور ضرورت کی بات کریں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں بات کرنی کسی سے، اپنی بات کریں۔ کوئی فون کرتا ہے کسی کے بارے میں پوچھتا ہے، کہنا مجھے نہیں پتا، آپ میرے بارے میں پوچھو، آپ نے کیا پوچھنا ہے، میرے بارے میں بات کرو، میں اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں، مجھے اس کا نہیں حال کا پتا۔ اگر ہم اتنا لفظ کہہ دیں نا کہ آپ میرے بارے میں پوچھو، آپ نے فون کیا ہے تو میں اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں، تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے، جب ہم کوشش، وہی بات آ گئی نا، جب ہم برائیوں سے بچیں گے، اچھائیوں پہ چلیں گے تو شیطان کو مات ہوگی، جس کا اس نے قرآن پاک میں دیکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرمایا کہ میں تیرے ان بندوں کے راستوں میں بیٹھوں گا جو صراط مستقیم پہ چلنے والے، سب سے پہلے اس نے کہا۔ پھر اس نے کہا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے آؤں گا، حملے کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، بہت سارے۔ اور اس نے کہا، کیوں کہا؟ کیونکہ انسان بہت جلدی جو ہے نا، یہ تو نہیں کہوں گی، جو ایمان والے ان کو تو بہت، جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئی ہیں، تو بہرحال اس ٹاپک کو علیحدہ کرتے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کو اپنے حبیب بہت پیارا، نور ہے، قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور نور کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نور نازل فرمایا جو کہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک اگلے پچھلے تمام کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتاب لا ریب فیہ، تو یہ ہے حکمت والی ہے، دانائی ہے، ہر چیز کا حل ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ نیک کام کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان زبانوں کو اچھے کلمات، اچھے اوراد پڑھنے والا بنائے، تاکہ ہم یہ اس جیسی غیبت، حسد جیسی بیماریوں سے بچ سکیں، اور ہمارے اعمال جو بہت مشکل سے نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو آرام سے شیطان تو کھا جاتا ہے، اس کو تو پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس سے نیکیاں کیوں کر لی۔ لیکن جب ہم وضو میں رہیں گے نا، درود پاک پڑھیں گے، حمد و ثنا کریں گے، اور اپنی اصلاح کی طرف نظر ثانی کریں گے باذن اللہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس بات پہ کرتے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاوی ہے غصے پر اللہ کے۔ تو اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو ہم سب پر۔ تو درود پاک خوب سے خوب تر پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم نے اپنے کسے بچانا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو، ہماری نسلوں کو، موجودہ کو، آنے والوں کو، تمام کو ان بیماریوں سے بچائے، اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جانے انجانے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آئندہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے تیرے فضل کے ساتھ، تیری رحمت کے ساتھ، کہ ہم ہر برے کام سے بچ سکیں۔ اللہ ہماری مدد فرمانا، ہمارے پیاروں کی مدد فرمانا، اپنی اصلاح کریں، اور کیا ہے کہ خوشخبریوں والے ہو جائیں، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہو زندگی بسر کریں خوشی سے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ رحمہ فروز یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل کا بٹن آن کر دیں۔ انشاءاللہ کوئی نئی اللہ تعالیٰ کی جو میسیج اور قرآن اور حدیث کی شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔